السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل شدائی کی ایپیسوڈ نمبر 2 کے بارے میں۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ کہانی ایک نئی شدت کے ساتھ شروع ہوتی ہے جہاں علی خان اپنے ہی لوگوں کو سخت وارننگ دے رہا ہوتا ہے۔ وہ غصے میں کہتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے نام پر بنائی گئی چیریٹی کو کسی بھی صورت خراب نہیں ہونے دے گا۔ اس کے سامنے کھڑا شخص صفائی دینے کی کوشش کرتا ہے مگر علی خان اسے صاف بتا دیتا ہے کہ جنگ میں رشتے نہیں دیکھے جاتے اور جو وہ کر رہا ہے وہ ایک کمزور اور چھپ کر وار کرنے والے شخص کا طریقہ ہے۔ اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ علی خان ایک طاقتور، بااثر اور اصولوں والا انسان ہے جس کے دشمن بھی کم نہیں ہیں۔ دوسری طرف ایک عام سا گھر دکھایا جاتا ہے جہاں احمد اور اس کی بیوی عطیہ مالی مشکلات کا شکار ہے۔ وہ دونوں پریشان ہیں کیونکہ ان کا کرایہ دار 6 ماہ سے کرایہ نہیں دے رہا اور نہ ہی فون اٹھا رہا ہے۔ احمد خود کو قصوروار سمجھتا ہے کہ شادی کے بعد اس نے اپنی بیوی کو وہ زندگی نہیں دی جو پہلے اسے حاصل تھی۔ عطیہ اسے تسلی دیتی ہے مگر دونوں کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ شخص ان کا فلیٹ ہی نہ ہتھیا لے کیونکہ وہ ایک بااثر آدمی ہے۔ احمد ہمت کر کے اس شخص طارق کے پاس جاتا ہے اور اس سے کرایہ مانگتا ہے۔ طارق نہایت غرور اور تکبر کے ساتھ بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، حتیٰ کہ پورا فلیٹ بھی اپنے نام کر سکتا ہے۔ احمد عزت سے بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر طارق صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ کسی پر احسان نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کا لحاظ رکھتا ہے۔ یہ منظر واضح کرتا ہے کہ طاقتور لوگ کسی طرح کمزوریوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی دوران ایک اور دنیا دکھائی جاتی ہے جہاں ایک لڑکی میرال اپنے خوابوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک انٹرویو کے لیے بے حد پرجوش ہوتی ہے کیونکہ اسے ایک بڑی کمپنی سے کال آئی ہوتی ہے۔ وہ خوشی سے اپنے والدین کو بتاتی ہے کہ اب وہ ان کی مشکلات ختم کر دے گی اور ان کا مسئلہ بھی حل کر دے گی، مگر اسی خوشی کے پیچھے اس کے والدین کے دل میں ایک عجیب سا خوف چھپا ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور ظاہر ہوتا ہے کہ وہ میرال سے کوئی بڑی سچائی چھپا رہے ہیں، خاص طور پر اس کمپنی سے متعلق جس میں وہ کام کرنا چاہتی ہے۔ ادھر علی خان ایک مختلف روپ میں سامنے آتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنی کمپنی کو خود جا کر دیکھے گا مگر ایک آدمی کے بھیس میں، تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت جان سکے کہ اس کے کاروبار میں اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ میرال اپنے انٹرویو کے لیے کمپنی پہنچتی ہے مگر وہاں جا کر اسے ایک بڑا جھٹکا لگتا ہے جب اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کا انٹرویو کینسل ہو چکا ہے۔ وہ حیران اور غصے میں آ جاتی ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ وہ کمپنی کے اسٹاف سے بحث کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بہت غیر پیشہ ورانہ رویہ ہے۔ وہ غصے میں وہاں سے نکل آتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اب کسی کے لیے کام نہیں کرے گی بلکہ اپنی ہی کمپنی خود کھولے گی۔ اسی دوران اس کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوتی ہے جو دراصل علی خان ہی ہوتا ہے مگر وہ اپنی اصل پہچان چھپا رہے ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے اور میرال اپنی ساری بھڑاس نکالتی ہے، کمپنی کو برا بھلا کہتی ہے اور اپنے خوابوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ علی خان اس کی باتوں سے متاثر ہوتا ہے کیونکہ وہ پہلی بار کسی کو اتنا سچا اور بے خوف دیکھتا ہے۔ میرال اسے مذاق میں جاب آفر بھی کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر وہ اپنی کمپنی بنائے گی تو اسے مارکیٹنگ میں رکھے گی مگر پہلے اس کا انٹرویو لے گی۔ علی خان اس سادہ مگر پر اعتماد لڑکی سے مزید متاثر ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک بس میں سفر کرتے ہیں جہاں ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی ہے جب علی خان کے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ میرال اس کی مدد کرتی ہے، اس کا کرایہ ادا کر دیتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا مگر ایک اہم لمحہ ہوتا ہے جو دونوں کے درمیان ایک تعلق کی بنیاد رکھتا ہے۔ آخر میں جب وہ دونوں الگ ہوتے ہیں تو میرال اپنا نمبر علی کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اسے انٹرویو کے لیے کال کرے گی۔ علی خان اسی لمحے کو خاص طور پر محسوس کرتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ نیا شروع ہونے والا ہے۔ کہانی یہاں ایک دلچسپ موڑ پر ختم ہوتی ہے جہاں ایک طرف طاقتور علی خان ہے جو سب کچھ رکھتا ہے مگر ایک سادہ سی لڑکی سے متاثر ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف میرال ہے جو کچھ نہیں رکھتی مگر اپنے خوابوں اور خود اعتمادی کے ساتھ دنیا جیتنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔